تو جو سی ایم صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، یہ ماشاءاللہ علمی لحاظ سے علم کی جتنی بھی چیزیں یہاں سندھ میں چل رہی ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ایچ ای سی سندھ کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر طارق رفیع صاحب، وہ ہمارے بہت گہرے دوست ہیں. تو وہاں سے مجھے سی ایم صاحب کی کارگزاری مجھے اس کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ یونیورسٹیز کو بہت اہمیت دی ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا بجٹ یونیورسٹیز کے لیے مختص کیا گیا ہے اس میں کہیں کوئی کرپشن نہیں کر سکتا. اور چونکہ ہماری بھی الغزالی یونیورسٹی ہے، ہماری یونیورسٹی کے لیے بھی گرانٹ وہاں سے آتی ہے، تو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ 41 ارب روپے جو انہوں نے مختص کیے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، وہ باقاعدہ وہاں سے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. بیچ میں کہیں کوئی بیچ میں کٹ نہیں لگتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لے سکتا ہے. حالانکہ مشہور یہ ہے کہ سندھ میں بغیر سسٹم کے اور بغیر کٹوتی کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے انہوں نے ایچ ای سی سندھ کو خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ بالکل کام کریں اور جہاں میری ضرورت ہوگی میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو یہ 41 ارب روپے یونیورسٹیز کو جاتے ہیں تو وہاں خزانے سے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، بیچ میں کہیں نہیں. اسی طریقے سے جو 64 یونیورسٹیاں ہیں ان کی جو وائس چانسلر ہیں وہ ایچ ای سی سندھ ان کو مقرر کرتا ہے. اور یہ آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ ایچ ای سی وائس چانسلر کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. تو مجھے اس کا پتہ ہے ان 64 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے لیے کوئی ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے جہاں کسی نے پیسے دے کر اپنی تقرری کروائی ہو. یہ مجھے ڈاکٹر طارق رفیع صاحب نے بتایا. اور کبھی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے ان پہ پریشر نہیں ہوتا کہ آپ فلاں نااہل آدمی اس کو رکھ لیں. انہوں نے یہ ان سے کہا ہوا ہے کہ جتنی بھی درخواستیں آئیں ان میں سے 3 جو آپ منتخب کریں گے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ کو مشورہ دے دوں گا. تو یہ ہمارے ملک میں یہ خیر بھی ہے، یہ خوبیاں بھی ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے جامعۃ الرشید کی جو یونیورسٹی ہے الغزالی یونیورسٹی، اس کے لیے چارٹر جس طریقے سے ہوا انہوں نے اس کی سرپرستی کی. اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی مسائل تھے یہ خصوصی طور پہ سی ایم صاحب نے خود ان کی نگرانی کی ہے الحمدللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ابھی انہوں نے الغزالی کے لیے ساحل سمندر پہ 25 ایکڑ جگہ کی پوری کارروائی ہو رہی ہے، تقریباً مکمل ہے وہ ان کی خصوصی ہدایات پر. اور یہ جو 25 ایکڑ جگہ ہے بہت قیمتی جگہ ہے، یہ ساحل سمندر پر ہے. تو ایسی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے سی ایم صاحب کی خصوصی توجہ کی وجہ سے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جو تعلیمی ادارہ بھی ہوگا اور پکنک پوائنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو وہاں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ یونیورسٹیاں ایسے بھی بن جاتی ہیں. صاف ستھرا علاقہ اور اچھا ماحول. اور میں اس انتظار میں ہوں کہ آپ سب کی زندگی میں یہ یونیورسٹی بن جائے اور اس قسم کی جو اجتماع ہے وہ ساحل سمندر پر ہو تو آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی ساحل سمندر پہ اب تک بنی ہو. تو یہ پہلی یونیورسٹی ہوگی الغزالی یونیورسٹی جو ساحل سمندر پر ہوگی. اللہ تعالیٰ سی ایم صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ترقیات سے نوازے. ایسی جو آپ نے اس علاقے میں جو سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، جیسی آپ سپر ہائی وے سے نیچے اترتے ہیں تو یہ بھی سی ایم صاحب کی خصوصی توجہ سے ہم نے ان سے درخواست کی تھی. یہاں یونیورسٹی ہے، جامعۃ الرشید ہے، اس کو آپ ایک ماڈل علاقہ بنا دیں تاکہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ جہاں تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں کی انوائرمنٹ، وہاں کا ماحول، صفائی ستھرائی اور سلیقہ اور سبزہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے ٹاؤن چیئرمین لالا عبدالرحیم صاحب کے لیے انہوں نے کافی بجٹ الحمدللہ مختص کیا اور آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور یہ کام ابھی ادھورا ہے تو میں سی ایم صاحب سے درخواست کروں گا کہ لالا عبدالرحیم صاحب کو مزید فنڈ دیں تاکہ اس کام کو مکمل کریں. اور اس علاقے کے لیے، ہمارے اہل محلہ کے لیے، احسن آباد والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی. اور اگر جامعۃ الرشید سے اور سی ایم صاحب کی طرف سے یہ کام ہو جائے تو ہمیں اس علاقے میں رہنے کا ایک مزہ بھی آئے گا، ہمیں دل چاہے گا کہ ہم یہاں رہیں. ورنہ اتنی بڑی یونیورسٹیاں پوری دنیا جہان سے طلبہ یہاں سے آ رہے ہیں، دنیا سے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن علاقے کو ہم سے کیا فائدہ پہنچا. ایسے ہی ہمارے ایک 6500 گز کا ایک پلاٹ تھا تو وہ ہم نے فیملی
پارک کے لیے اس کو مختص کر دیا ہے جامع الرشید نے. اس میں الحمدللہ اس کا انتظام ہوگا کہ صرف خواتین اپنے بچوں کے ساتھ وہاں چہل قدمی کریں. وہاں ہم ایک جم بھی الحمدللہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کی ورزش وغیرہ کرنے کی شکل بھی ہو. تو بہت ہی باپردہ اور بہت ہی پرسکون ایک پارک ہوگا. میں سی ایم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ لالا عبدالرحیم صاحب کو اس کے لیے بھی بجٹ مختص کریں. زمین تو ہم نے دے دی ہے، باقی اس پارک کو بنانے کے لیے یہ بھی بڑی اس علاقے کی بڑی خدمت بھی ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ ایک ماڈل بھی ہوگا کہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے کیسا پرسکون ایک پارک بنایا جا سکتا ہے. تو میں اس کی بھی خصوصی طور پہ درخواست کروں گا. ایسی میں یہ بتا دوں کہ انڈس اسپتال جس کو آپ لوگ سب جانتے ہیں، وہ بہت سارے علماء اس میں شریک ہیں. انڈس اسپتال کو سندھ کے لیے سی ایم صاحب نے 14 ارب روپے سالانہ گرانٹ دیے، 14 ارب روپے. اور اس وقت میں انڈس کے جتنے بڑے بڑے آپریشن چل رہے ہیں اندرون سندھ ہو جہاں جہاں بھی، اس میں بہت بڑا حصہ الحمدللہ ان کا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جو مشہور چیزیں وہ تو وہ ہیں، لیکن حقائق یہ بھی ہیں. ایسے ہی SIUT اس کو 28 ارب روپے انہوں نے اسپتال کو دیے ہیں، جو بہت بڑے پیمانے پر غریبوں کا مفت میں علاج ہو رہا ہے. اور اندرون سندھ اور کراچی میں بھی جو ان کا علاج، جہاں جگر کا علاج ہوتا ہے، اس میں خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے، چترال سے، مختلف صوبوں سے لوگ آتے ہیں اور کروڑوں روپے کی جو علاج ہے وہ مفت میں ہو رہا ہے الحمدللہ. تو میں اس کا بھی بہت آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور جامع الرشید کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر بہت بہت شکریہ. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا جو ہمارا جیو ٹیک ہے کورنگی میں درخواست کروں گا کہ وہاں بھی آپ تشریف لائیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ریاست اور حکومت سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کا مفاہمانہ تعلق ہونا چاہیے. اور سی ایم صاحب میں ایک آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی میرے طلبہ ہیں سارے میرے بچے ہیں، تو ان کے رشتے بھی مجھے کرنے ہیں. تو اور وہ میں آپ سے درخواست کروں گا تاکہ ان کے لیے جو پلیسمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، پھر پلیسمنٹ کے لیے پورے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. تو اس کے لیے جیسے باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کے لیے اچھے تعلقات قائم کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو یہ سب میرے بیٹے ہیں اور یہ سب آپ کے ذمہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر تمام فضلاء کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، الغزالی کی طرف سے، جامع الرشید کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور لالا عبدالرحیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی مزید توجہ آپ کی درکار ہوگی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ.